صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک غریب شخص ہوں، میرا جو پڑوسی ہے اس کے صحن میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، وہ کھجور کا درخت ٹیڑھا ہوا ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں جن پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ میرے صحن کی طرف ہیں۔ تو جب اس کی کھجوریں پکتی ہیں وہ نیچے گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو وہ میرے بچوں کے منہ میں سے ہاتھ ڈال کے ان کو نکال لیتا ہے، تو اسے کہیں کہ اتنی زیادتی نہ کیا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس شخص کو، وہ منافق تھا۔ وہ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کہنے لگا کہ جی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو ایک کھجور کا درخت ہے اس کا سودا کرنا ہے، تم وہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ تو مجلس میں جو صحابہ کرام بیٹھے تھے سب ایمان والے تھے، وہ شخص تو منافق تھا، تو اس نے تو ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اب سب صحابہ کے دل میں آیا کہ کاش یہ آفر ہمیں ہوئی ہوتی، تو یہ اتنی بڑی آفر تھی کہ جنت میں اس کو ایک کھجور کا درخت مل رہا تھا اس کھجور کے درخت کے بدلے۔ وہ منافق تھا، اس نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کو بڑا پسند ہے، یہ ہے وہ ہے، تو معذرت کر کے چلا گیا۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ کھجور کا درخت خرید کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو کیا یہ سودا میرے لیے بھی ہے، مجھے بھی ملے گا جنت میں درخت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کا درخت لے کے دوں گا اللہ سے۔ تو وہ فوراً دوڑے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں ایک باغ تھا پورا کھجوروں کا، جس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور اس کا پانی کنویں کا ان کے باغ کا اتنا میٹھا تھا کہ پورے مدینے میں مشہور تھا، اور ان کے 600 درختوں کا جو پھل لگتا تھا کھجور کا وہ دوسرے ملکوں تک اس کی شہرت تھی، اتنا قیمتی باغ تھا وہ۔ تو حضرت ابو دادا اس کے پیچھے دوڑے اور اس سے کہنے لگے کہ مجھے وہ اپنا کھجور کا درخت دے دو، میرے ساتھ سودا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ تو کیا چیز ہے، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تجھے میں کیسے دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم منہ سے کوئی مانگو تو صحیح، کچھ نکالو، کیا اس کے بدلے تم جو چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ تو اس نے ویسے ہی اس نے کہا اس نے کون سا جان چھڑانے کے لیے، اس نے کہا اچھا پھر اپنا وہ باغ دے دے مجھے 600 درختوں کا، کھجوروں کا، تو میں تجھے یہ ایک درخت دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مکرو گے تو نہیں اپنے وعدے سے؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں مکروں گا، بول اگر کرنا ہے سودا۔ تو حضرت ابو دادا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تو وہ منافق بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باغ کی طرف گئے، آپ کی بیوی اندر موجود تھی، باہر سے اندر نہیں گئے، باہر سے آواز دی اپنی بیوی کو کہ باہر آ جاؤ، میں اس باغ کا سودا اللہ کے نبی کے ساتھ کر آیا ہوں۔ تو بیوی بھی ایمان والی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ کوئی بہتری کیا ہوگا سودا، فوراً وہ باہر نکل آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں چلتے ہیں، میں اپنے اس باغ کو جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ چکا ہوں۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی اس کی بیوی۔ تو دونوں میاں بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت ابو دادا عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس درخت کو خرید لیا ہے اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیسے خریدا، کتنے میں خریدا؟ تو ابو دادا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے باغ کے بدلے وہ ایک درخت خرید لی۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اب میرا بھی سودا بدل گیا، وہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے ایک درخت تھا، اب تمہارے باغ کے بدلے
اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں سینکڑوں کھجوروں کے درخت لے کے دوں گا اور سینکڑوں محل جنت میں تمہارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بن چکے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجوروں کے درخت ان کی میت کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، انہوں نے سایہ کیا ہوا۔ تو میرے بھائیو، ایمان جو ہے نا، ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ ہی کی گارنٹی پہ مان لینا، یہ ایمان ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کی ضمانت کے اوپر مان لیا، اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے وہ پوچھے نہ، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ بس حق سچ ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا اور ہم عمل کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے۔ اگر تو ہمارا عمل اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، ان کے حکم کے مطابق ہے، پھر تو ہیں ہم کامیاب۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا عمل اس کے الٹ ہے، ہمارے نبی کا حکم ہو رہا ہے اور ہمارا عمل ہو رہا ہے، تو پھر میرے بھائیوں ہم ناکام